الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے مہینے سے سیرت النبی کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ایک اسوہ آپ علیہ السلام کا عزم اور استقامت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا کہ عزم اور استقامت کے بغیر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ عزم اور استقامت ایسی چیز ہے کہ یہ فارمولہ جہاں بھی لگا لیا جائے، صرف دینی معاملات میں نہیں، اس فارمولے کو دنیا میں بھی اگر لگا لیا جائے تو بندہ جب عزم کر لیتا ہے، عزم کے بعد ہے استقامت، عزم ہے پختہ ارادہ، پختہ ارادہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ بندہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، البتہ وہ کوئی ناجائز چیز نہ ہو، ناجائز پہلو نہ ہو جائز، دنیا کا کام ہو۔ دین کے کام میں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، آپ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی، صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی، تو یہ فارمولہ بندہ دنیا میں بھی لگا لینا جائز امور کے اندر تو وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بندے کے اندر عزم نہ ہو، استقامت نہ ہو، تو حالات تو ہر بندے پر آتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پر حالات نہ ہو، ہر بندے پر مختلف قسم کی پریشانیاں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ اس کی ایک مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر سمجھایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا کہ جس کی ساری زندگی دکھوں میں گزری، ساری زندگی پریشانیوں میں گزری۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے کہ مجھ پر ہمیشہ پریشانیاں ہی آئی ہیں، سکھ نام کی چیز، راحت نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، پریشانیاں ہیں، ساتھ راحت بھی ہے، سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے۔ وہ تو اس بندے کی مثال ہے کہ ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہوگی، اس بندے کو لایا جائے گا اور جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا، ابھی داخل نہیں کیا جائے گا، جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم پر کیا کیا پریشانیاں آئیں۔ وہ یاد کرے گا، ایک پریشانی بھی اس کو یاد نہیں آئے گی۔ گویا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ساری زندگی اس کی دکھوں اور پریشانیوں میں گزری ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو جب انسان پر حالات آتے ہیں، ہمیں اسوہ حسنہ کیا ہے کہ بندہ پھر عزم کر لے، عزم۔ اب عزم کیا ہے؟ عزم کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے کہ بندہ ایمان ہاتھ سے نہ جانے دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پر شکوہ شکایت کرنا، اللہ تعالیٰ پر بدگمانیاں کرنا، یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔
کہ ایسے کلمات بندے نکالتے ہیں کہ جو کلمات کفر پر مبنی۔ تو یہ حالات تو ہر ایک پر آتے ہیں، بلکہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں تو ہجرت کا سفر کیسا کٹھن سفر تھا کہ مشرکین مکہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو پکڑ کے لائے گا، چاہے جس حالت میں پکڑ کے لائے، جس حالت میں پکڑ کے لائے، زندگی ہو یا نہ ہو، جس حالت میں لے آئے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ 100 اونٹ کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ یہ اس وقت بھی بہت قیمتی انعام تھا اور آج بھی 1 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے راستہ کون سا اختیار فرما رہے ہیں؟ غیر معروف، کہ جو معروف راستے تھے وہاں سے ہجرت نہیں فرمائی آپ نے، بالکل غیر معروف، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے ایک بندے کو ہائر کیا گیا۔ ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے سے ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہمیں غیر معروف راستے سے لے کر جانا ہے اور اتنے پیسے دیں گے۔ تو اس راستے سے جا رہے ہیں، پھر بھی ایک بندے نے دیکھ لیا اور اس کے قبیلے کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ تو اس نے کہا کہ میں نے محمد اور ان کے ساتھی ان کو اس راستے سے جاتے دیکھا ہے۔ تو وہ جناب آیا، اس نے جناب وہ سواری پکڑی اور لالچ تھی کہ میں اکیلا ہی نام حاصل کروں۔ تو سراقہ جب پہنچے ہیں، جب آپ علیہ السلام کے قریب پہنچے ہیں تو ان کی سواری کے پاؤں زمین میں دھسنا شروع ہو گئے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جناب کہ یہ بندہ حق ہے، برحق ہے۔ بہرحال انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، ابھی اسلام نہیں لے کر آئے۔ سراقہ بن مالک اسلام تو بہت بعد میں لے کر آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سراقہ، ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اب آپ خود چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، خود حالات ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے ہیں اور اگلوں کو کیا تسلی دے رہے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا۔ کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت، کیسر و کسریٰ جیسے امریکہ اور برطانیہ 2 سلطنتیں تھیں بہت بڑی بڑی۔ تو کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اس وقت دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں کہ جناب چند لوگ مسلمان ہوئے اور اپنی کوئی مختصر سی ریاست ابھی قائم نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں تو ہو گئی نا مختصر سی ریاست، اس سے پہلے جب جا رہے ہیں تو ابھی ریاست بھی نہیں ہے پاس، اور تسلی کیا دے رہے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب وہ وقت آیا حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑیاں کھول رہے ہیں جس میں مال غنیمت آیا۔ چونکہ اس وقت ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جب فتح ہوتی تو مال غنیمت مختلف جگہوں پر تقسیم کر دیا جاتا کہ اس کو مرکز تک پہنچائیں، مدینہ منورہ، مسجد نبی، وہاں پر پہنچائیں۔ تو سارے فوجیوں کے پاس تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا جاتا، ان کو مالک نہیں بنایا جاتا تھا، باقی ان کو کیا مل رہا ہے فوجیوں کو وہ مرکز فیصلہ کرے گا۔ تو وہاں تک پہنچانے کی یہ ترتیب ہوتی کہ سب کچھ نہ کچھ لے کر وہاں پہنچتے۔ اب یہ کسریٰ فتح ہوا تھا اور سونے چاندی کے جتنے ڈھیر تھے ان کو گٹھریوں میں باندھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک گٹھری کھول رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں، دوسری کھول رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تیسری گٹھری کھول رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ چوتھی، پانچویں، اس طرح کھولتے جا رہے، بہت ڈھیر لگا دیا۔ اگلے دن پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا، جو گٹھریاں رہ گئی تھیں ان کو کھولتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تیسرے دن ایک فوجی آیا اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین کہ میں بیمار ہو گیا تھا، کسریٰ کی جنگ کے اندر میں بھی شریک تھا، میں بیمار ہو گیا تھا تو میں وہاں ٹھہر گیا تھا راستے میں، تو یہ میرے پاس امانت تھی غنیمت کی۔ جب اس کو کھولا تو اس میں کسریٰ کے کنگن، بادشاہ کے جو سونے کے کنگن تھے اس گٹھری میں تھے۔ کہتے میں یہی تلاش کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کسریٰ کے کنگن ہمیں ملیں گے، وہ کنگن نہیں مل رہے تھے۔ تو کنگن ملے، سراقہ بن مالک کو بلایا گیا۔ اب چونکہ سونا مرد کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا، جس وقت آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی اس وقت سونا جائز تھا پہننا، چونکہ ابھی تو شریعت مرتب ہو رہی تھی نا، شریعت نازل ہو رہی تھی، اس وقت تو سونا پہننا جائز تھا۔ اب جب جو ہے نا بعد میں تو سونا پہننا حرام ہو گیا مردوں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالو۔ تو سراقہ کو بلایا گیا، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈالے گئے اور پھر اتار لیے گئے، چونکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، ان کو ہدیہ دے دیا گیا۔
تو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کا عزم کیا تھا، حالات کیسے کٹن تھے، اور عزم اور استقامت دیکھیے کہ آپ علیہ السلام ڈٹے رہے اپنے حالات پر. یہی سبق دیا امت کو، صحابہ کرام کو بھی یہی سبق سکھایا. اسی طرح سیرت کا ایک اور واقعہ کہ غزوہ احزاب میں جو حالات پیش آئے، نہ پہلے پیش آئے تھے صحابہ کرام پر نہ بعد میں. چونکہ کفار نے یہ ٹھان لی تھی کہ ایک ہی وقت میں مل کر حملہ کرتے ہیں، تو اس وقت جتنے قرب و جوار میں کفار کے ممالک تھے وہ سب مل گئے کہ ہم ایک ہی حملے میں ان کا خاتمہ کر دیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان کہ یہ ہیں اتنے ہزاروں کے اندر. بلکہ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے مردم شماری کروائی. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے مردم شماری کی گئی. تو غالباً حضرت حذیفہ تھے، حضرت حذیفہ یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ذرا مسلمانوں کو گنو. تو جب مسلمانوں کو گنا گیا تو ٹوٹل تعداد تقریباً 1500 بنی. اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں ساری 1500، اور آگے لشکر کیا ہزاروں کا. تو آپس میں مشورہ ہوا کہ نہیں، اسباب کے درجے میں جنگ نہیں ہو سکتی. تو پھر خندق کھولی گئی. خندق جب کھودی تو اس میں یہی تھا کہ اگر خندق کو کوئی پار کرے گا تو وہ ہم مقابلہ بھی کر لیں گے، چونکہ اگر خندق نہیں تو سارے اکٹھے آئیں گے تو اسباب کے درجے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو خندق جب کھودی گئی تو اس وقت ایک پتھر آگے، ایک چٹان آ گئی. تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی. تو حضور خود گئے اور کدال پکڑی اور کدال ماری، تو جو چنگاری نکلی نا، تو چنگاری کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیسر کے محلات دکھائی دیے ہیں. گویا کہ اشارہ تھا کہ دوسری سپر پاور سلطنت روم، کیسر و کسرا، ایک تو فارس ایران کی سلطنت تھی، اور یہاں تو یہ آتش پرست تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور دوسری طرف روم کی سلطنت تھی جو عیسائی تھے. یہ دونوں بڑی منظم حکومتیں تھیں. جیسے کہا جاتا ہے امریکہ اور برطانیہ بڑی حکومتیں، اس وقت میں کیسر و کسرا تھے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے ان چنگاریوں کے اندر کیسر کے یعنی روم کے محلات دکھائی دیے گئے. اور لفظ کیا استعمال فرمایا؟ البیت الابیض. جو روم کے محلات تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے، لفظ استعمال فرمایا البیت الابیض، جس کا ترجمہ بنتا ہے وائٹ ہاؤس. اب یہ سفید کو کہتے ہیں وائٹ ہاؤس. گویا کہ مجھے ان چنگاری میں وائٹ ہاؤس دکھایا گیا ہے کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ فتح ہوں گے، اور الحمدللہ ہر عمر فاروق کے دور میں وہ بھی فتح ہوا. تو دیکھیے کہ یہ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی کس طرح گزاری. 13 سال مکہ مکرمہ کس قدر مشکل، اور 10 سال جو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں گزارے، بیٹھ کر نہیں گزارے گھر میں. کتنی جنگیں ہوئیں؟ تقریباً 63 جنگیں ہو رہی ہیں، 63 جنگیں، اور 28 میں تو خود آپ شریک ہو رہے ہیں. اور جناب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا جنگیں لڑنا. یہ تھوڑی سی ہمارے ہاں جنگ ہوئی تو کہ بعض لوگ جو سمجھتے تھے نا، جنہوں نے جنگیں دیکھی تھیں، عام جو نوجوان تھے انہوں نے تو کھیل بنایا ہوا تھا نا، وہ تو کھیل بنایا ہوا تھا کہ جنگ دیکھی نہیں ہے تو تماشا لگایا ہوا تھا. یہ ایسے ہی جیسے سیلاب کے وقت کہ جناب وہ راوی پر پہنچے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم نے اپنی زندگی میں سیلاب نہیں دیکھا، ہوتا کیسا ہے کہ راوی کو اتنا پر دیکھا ہی نہیں ہے، تو جناب وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو جنہوں نے جنگیں دیکھی ہوئی تھی بزرگ حضرات، وہ گھبرا رہے تھے. تو جنگ کو اتنی آسان نہیں ہوتی. تو یہاں پر تو جنگیں اور مشکل ہے. کتنے کتنے دنوں کا سفر کر کے جا رہے ہیں، پھر آگے جنگ لڑنی ہے، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. ایک جنگ سے واپسی صحیح طرح ہوئی نہیں، اور زخم جو ہیں زخمی حالت میں ہیں کہ دوبارہ جنگ کا اعلان ہو رہا ہے. اس طرح سے آپ علیہ السلام نے 10 سال گزارے ہیں. تو گویا کہ ساری زندگی آپ علیہ السلام کی مشکلات میں گزر گئی. اور آج کے وقت میں دیکھیں تو اگر وہ یاد تازہ کی ہے تو اہل غزہ نے کی ہے. اہل غزہ پر دیکھیے کہ کیا مصیبتیں، اور 1-2 دن کی نہیں ہے. ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی، تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں کہ ہمارے اوپر کوئی اس کے قریب کے حالات بھی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ بس حفاظت ہی فرمائے. اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنی بھی نہیں چاہیے. جب آ جائے تو پھر صبر بھی کرنا چاہیے. تو بہرحال ہمارے اوپر تو قریب کے حالات بھی نہیں آئے. اور وہ دیکھیے کہ جو ہے نا 2 سال ہو گئے، اور 2 سال تو ابھی اس جنگ کو ہوئے ہیں. اس سے پہلے جب سے اسرائیل کی ناجائز ریاست کا قیام ہوا ہے اس وقت سے حالات خراب ہیں. اور اب یہ جو 2 سالوں کے اندر اب جا کے جو شہادتیں ہیں وہ بمباری سے تو ہو ہی رہی ہیں، ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس سے بھی ہو رہی ہیں.
اور جناب وہ معصوم بچے بلبلا رہے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کہ جب بچے پر تھوڑی سی حالت ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، بخار آ جاتا ہے، تو والدین کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہاں بچے جناب والدین کے سامنے مر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں، کیا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں ان لوگوں پر، لیکن ان کی استقامت کو سلام ہے بھائی، ان کی استقامت کو سلام ہے کہ دیکھیے انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑا نہیں ہے، مرتد نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کے حالات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہو، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور شکست کن کی ہے؟ یہود و نصارہ کی ہے، یہود و نصارہ کی شکست ہے، کیونکہ وہیں کے وہیں قائم ہے الحمدللہ، اور اب جا کے خود ہی 2 ریاستی حل پیش کر رہے ہیں۔ 2 ریاستی حل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ اور یہ شروع سے ہی دیکھیے کہ پاکستان کا ایک موقف رہا اور اسرائیل کا، پاکستان اور پاکستانی کے حمایتی جو ہے ان کا ایک موقف ہے کہ یہ ناجائز ریاست ہے، جیسے قائد اعظم محمد جناح مرحوم فرما گئے کہ یہ ناجائز ریاست ہے، پاکستان کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی طرح اسرائیل کا بھی اپنا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف جو ہمارے قبضے میں صرف یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پیش کیا کہ جناب گریٹر اسرائیل اتنی بڑی جگہ ہوگی، اور اس کے اندر مدینہ منورہ بھی شامل کیا انہوں نے کہ یہ سارا ان کا ایک خواب ہے، ان کا ایک دعویٰ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا۔ تھوڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ایک محقق دانشور سکالر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہاں تسامح ہو گیا کہ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور ایسا کوئی کسی حدیث سے نہیں ملتا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، کسی حدیث سے اشارہ نہیں ملتا، یہ یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے، ان کا ایک خواب ہے، انہوں نے ایک تصور پیش کیا، انہوں نے ایک نقشہ پیش کیا، اور نقشہ پیش کرنے سے کیا ہے؟ کل کو ہندوستان نقشہ پیش کر دے کہ پاکستان جب ہمارا ہے تو نقشہ پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ان کا ایک خواب ہے، ان کا ایک منصوبہ ہے۔ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، اس سے تو حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو یہ ان سے تسامح ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے یہ وجود میں آ کر رہے گا۔ بہرحال وہ حضرات ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی استقامت کو سلام ہے، اور ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مذمت حکومتوں کا کام مذمت کرنا نہیں ہوتا، مذمت میں اور آپ کریں گے، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اظہار یکجہتی کر لیں گے، یا کم سے کم جو حضرات سوشل میڈیا کو چلانا جانتے ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو حکومتوں کا کام صرف مذمت نہیں ہوتا کہ جناب وہ صرف مذمت کر کے بیٹھ جائیں، یہ سارا وبال ان پر آئے گا۔ بہرحال اس معاملے میں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔